بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام پر موت حضرموت میں ہی آئی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ حضرموت اصل میں حضرہ موت تھا، لیکن بعد میں کثرت استعمال سے حضرموت بنا. تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ پیغمبر پر وہ وقت آیا اس لیے وہ علاقہ بھی حضر موت کہلایا. اور پھر فرماتے ہیں بعض کہ وہیں حضرت ہود علیہ السلام کو اس زمانے کے مسلمانوں نے دفنایا. بعض علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام دمشق چلے گئے، اور بعض یعنی اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ہود فلسطین میں دفن ہے. استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اس جملے پہ بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ اہل کتاب کا دعویٰ ہے کہ حضرت ہود فلسطین میں دفن ہے. اس کی وجہ یہ ہے اہل کتاب فلسطین کے سوا کسی اور جگہ پیغمبر کے وجود کو برداشت نہیں کرتے. کہنے کا مقصد یہ تھا. اچھا بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ حضرت ہود علیہ السلام اور صاحب قصص الانبیاء کے رجحان سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نے بھی اسی کا انتخاب فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام اخیر عمر میں حرم تشریف لے آئے. زندگی کے بقایا دن حضرت ہود علیہ السلام نے حرم میں پورے کیے، اور پھر آخری وقت، آخری پیغام، آخری موقع حضرت کو وہیں پیش آیا، اور اس زمانے کے مسلمانوں نے حرم میں ہی حضرت ہود علیہ السلام کو دفنایا. یہ الگ بات ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کا کوئی نشان حرم میں ظاہر نہیں ہے. چلتے چلتے ایک بات عرض کروں، لیکن دھیان سے غور سے سنیے یہ جملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہود کے زمانے میں تھے. حضرت ہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے. لیکن سنیں، محدثین حدیث لائے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پہ تھے. کون سے سفر پہ تھے؟ حج کے سفر پہ تھے. حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سواری پر حضرت ہود حرم جاتے ہوئے نظر آئے ہیں. یہ حدیث میں ہیں. ہو سکتا ہے بات کہیں کہ جی حنفیوں کی کتابوں میں فقط نہیں، حدیث میں ہے، محدثین نے لکھا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا بھی ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہود کے لباس کو بھی بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ سواری پر جا رہے تھے حرم، اور تلبیہ حضرت ہود کی زبان پر تھا. اب یہ آپ سوچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کے زمانے میں تھے اور حضرت ہود پہلے زمانے میں تھے، تو یہ حضرت ہود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیسے ہوئی؟ تو یاد رکھیے گا، حدیث کی روشنی میں مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا. حضرت فرمایا کرتے تھے جو پیغمبر دیکھ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. پیغمبر ہوتے ہیں. اب وقت نہیں، ورنہ سے بات کو ذہن قریب کرنے کے لیے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کھڑے تھے، نگاہ پاک آسمان پر ڈالی تو آسمان میں ایک کہکشاں نظر آئی، کچھ ستاروں کا گچھا نظر آیا. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کتنے ستارے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا آقا نظر نہیں آ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم مدینے کی سرزمین پہ کھڑے دیکھ سکتے ہیں. یہ 11 ستارے ہیں جو پیغمبر دیکھ سکتے ہیں. وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر ہمارے جیسا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر ہمارے بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے. کس نے کہا ہے؟ جو عبارت ہے شاہ اسماعیل شہید کی، اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جتنی باتیں عبارات اکابر کے خلاف کی جاتی ہیں، ایک اصول ذہن میں رکھ لیں. ایک عالم نے میرے ذمہ لگائی یہ بات، اس لیے میں اشارتاً کر رہا ہوں، وقت تو نہیں ہے کہ میں تفصیل کر سکوں. ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، بات جن کی معنی ان کا. بات جن کی یہ اصول ہے. بات مولانا اسماعیل شہید کی ہے تو معنی کس کا مانیں گے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ او بولو تو صحیح. اچھا بات مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی تو معنی کن کا؟ مولانا سہارنپوری کا. اچھا بات مولانا اشرف علی تھانوی کی رحمہم اللہ، لیکن معنی کن کا ہوگا؟ اب یہ کون سا اصول ہے کہ بات تو ہے نا علماء کی، معنی میں کروں؟ یہ بنیادی غلطی ہے. عبارتیں جن کی، معنی بھی ان کا.